کوئی بھی کاشتکار وہ خواہ کتنے بھی رقبے کا مالک ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے دفتر میں۔ اس کی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے، اور اس کے جو کاشتکار کی سبسڈی ہے وہ کیا ڈیلر دے گا یا آن لائن سسٹم؟ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ڈیجیٹل پاکستان کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہے۔ وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت حکومت پنجاب کی جانب سے صوبے بھر کے کاشتکاروں کو سرکاری سبسڈی کی فراہمی کے لیے کسان کارڈز کا اجراء شروع کر دیا گیا ہے۔ ان نئے جاری ہونے والے اے ٹی ایم کارڈز کے استعمال سے کاشتکار براہ راست اپنی سبسڈی متعلقہ ڈیلرز یا ایچ پی ایل کنیکٹ اکاؤنٹ سے نکلوا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کاشتکاروں کو ڈی اے پی نائٹروفاس کھاد کے تھیلے کی خریداری پر ملنے والے ٹوکن سبسڈی کا عمل بہت ہی سست روی کا شکار رہا۔ پرانے نظام کے تحت کاشتکار کھاد کے تھیلے پر موجود ووچرز کے سیریل نمبر کو 8070 پر میسج کرتا تھا، جس کے بعد اسے سبسڈی کی تصدیق کا عمل شروع ہونے کا میسج مل تو جاتا تھا، مگر کاشتکاروں کی اکثریت تعداد اس سبسڈی کی رقم ملنے سے محروم رہتی تھی اور کاشتکار تصدیقی عمل مکمل ہونے کے بعد سبسڈی رقم کے میسج کا طویل انتظار کرتا رہتا تھا۔ طویل انتظار کے ساتھ ساتھ ٹوکن سبسڈی واچرز کے لیے مڈل مین بھی سرگرم رہے۔ کاشتکار تو سبسڈی کی وصولی میں ناکام رہا، البتہ ٹوکن کی سبسڈی واچرز خریدنے والے مافیا نے خوب مال کمایا۔ سادہ لوگ کاشتکاروں کو آگاہی فراہم نہ ہونے، ان کی جانب سے غیر ضروری سمجھ کر ضائع کرنے اور سبسڈی واچرز کے استعمال کے طریقہ کار کا علم نہ ہونے پر مڈل مین، دکاندار اور پرائیویٹ افراد ٹوکن تھیلے سے ٹوکن اتار کر اور سوشل میڈیا پر ٹوکن خریدار جو ہے وہ حکومتی سبسڈی حاصل کرتے رہے اور حقیقی کاشتکار سبسڈی سے محروم رہا۔ لمبے عرصے تک چلنے والے اس سلسلے کی روک تھام کے لیے سینٹرل لیول پر حکمت عملی مرتب کی گئی، اور اگر اب حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کا جائزہ لیا جائے تو کسان کارڈز کی تقسیم کے عمل نے اس سسٹم کو کافی حد تک شفاف بنا دیا ہے، کیونکہ اب اس سسٹم سے صرف رجسٹرڈ کاشتکار ہی سبسڈی حاصل کر سکے گا۔ آن لائن مشین جو کہ کھاد ڈیلرز اور جو پیسٹی سائیڈ ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس دستیاب ہوگی، ان پر کاشتکار کے کھاد یا اسپرے کی خریداری کا ٹوکن کا اندراج ہوگا اور براہ راست سبسڈی کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، پھر چاہے کاشتکار اسی وقت رقم نکلوائے یا اسے جمع کرتا رہے۔ زراعت جو ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور کاشتکار جو ہے اس کی مین فیچر ہے، جو کہ یہ سارا کچھ کرنے میں اسی کا ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ تو کاشتکار کو جتنی دیر تک اس کو معیار کے مطابق سہولیات فراہم نہ کی جائیں، وہ ہماری زراعت جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ تو گورنمنٹ سبسڈی دے رہی تھی، پچھلی گورنمنٹ بھی دیتی رہی، لیکن سبسڈیز ناکام رہی۔ اس دفعہ بھی ہماری گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی سہولیات دینے کے لیے سبسڈیز جو ہے وہ کھادوں پہ بھی سبسڈی دی، امپلیمنٹس جو ہیں ان پہ بھی سبسڈی دی، بیج پہ بھی، زرعی ادویات پہ بھی، لیکن کاشتکار کا تحفظ جو ہے وہ پھر بھی برقرار رہا۔ سر، کاشتکار پچھلی جو حکومتیں ہیں انہوں نے سبسڈی دی، لیکن کاشتکاروں تک وہ سبسڈی نہیں پہنچتی تھی۔ کاشتکاروں کے بڑے تحفظات ہوتے تھے، ہر وقت کاشتکار یہی گلہ شکوہ کرتے نظر آتے تھے کہ کبھی ان کے ٹوکن غائب ہوتے ہیں، ٹوکن کے اوپر سبسڈی نہیں آتی، ٹوکن بلکہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ٹوکن کے جو سیریل نمبر ہیں سر وہ بھی فروخت ہوتے رہے۔ تو یہ نیا جو نظام متعارف کروایا گیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے توسط سے، اس میں کاشتکار کو کس حد تک بینیفٹ ہوگا، اور کاشتکار کی جو سبسڈی ہے وہ کس حد تک اس کو ہم محفوظ تصور کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل یہ وہی چیزیں جن کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ اس طرح کے تحفظات جو تھے کاشتکار کے تھے، انہی کو اوور کم کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ کار لایا گیا ہے کہ جس میں ہر لحاظ سے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس میں اب گورنمنٹ نے جتنے بھی سبسڈی کے پیسے تھے وہ ایچ بی ایل کے ساتھ ایک معاہدے کے ساتھ ان کو ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ کسان کارڈ کے لیے جو کاشتکار ہے اس کی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے، اور اس کے جو کاشتکار کی سبسڈی ہے وہ کیا ڈیلر دے گا یا آن لائن سسٹم؟ ہاں جی، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رجسٹریشن، کاشتکار کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کاشتکار وہ خواہ کتنے بھی رقبے کا مالک ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے دفتر میں۔ وہ ایک پرفارما ہے، اس میں انفارمیشن دے گا اور اپنی فن ملکیت جو ہے وہ دے گا تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اب رجسٹرڈ ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ
سبسڈی لینے کے اہل ہو گیا، اس کے بعد اس کو HBL کنیکٹ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا۔ جب HBL کنیکٹ اکاؤنٹ اس کا کھل گیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اس کا ایک جو ہے چینل کھل گیا ہے جس میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ HBL کنیکٹ جو ہے اس میں وہ شاپ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلوائے گا۔ چور صاحب میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک کاشتکار جو ہے وہ کسی کا مزارع ہے تو وہ کسی سے ٹھیکے پہ لے کے زمین کاشت کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکلات تو ہوں گی، اس کو صاف ظاہری بات ہے اس کو اسٹام وغیرہ بھی لینا پڑے گا، اس کا کیا کرائیٹیریا رکھا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بھی مظاہرہ ہو کوئی بھی ہے وہ اس کے لیے فارمیٹ میں دیا گیا ہے کہ وہ مظاہرہ بھی جو ہے وہ بھی اس میں فیسلٹائز ہو سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کا HBL 500 روپے دے کے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلائے گا۔ اب جب اس کا اکاؤنٹ کھل جانا ہے تو وہ ایلیجیبل ہوگا کہ اس کو کسان کارڈ مل جائے۔ جب وہ کسان کارڈ جو ہے HBL وہ ہمارے یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے دفتر میں ان کو جتنے بھی لوگ ہم بھیج رہے ہیں فار دا کنیکٹ اکاؤنٹ، ان کے کارڈز جو ہیں وہ بن کے ہمارے دفتر میں آ رہے ہیں۔ سر کارڈز کی مانیٹرنگ کے لیے کیا پروسیجر رکھا گیا ہے؟ کیونکہ پچھلی جو حکومتیں ہیں مطلب انہوں نے بھی سبسڈی کا سسٹم شروع کیا، کبھی سبسڈی جو ہے وہ ووچر کے ذریعے دی جاتی ہے، اب اس گورنمنٹ نے جو ہے ووچر سسٹم کو ختم کیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ کسان کارڈ کے تھرو جو ہے وہ منتقلی ہوگی کاشتکار تک۔ اس میں پچھلے جو ادوار میں کاشتکار کا استحصال ہوتا رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ سسٹم کتنا فائدہ مند ہوگا؟ یہ اس میں نا بڑا ایک صاف ستھرا طریقہ ہے۔ HBL کنیکٹ اکاؤنٹ نے ایک ڈیوائس جو ہے وہ جو رجسٹرڈ ڈیلرز ہیں ان کے پاس رکھا دی ہے۔ اب جو فارمر ہے وہ خود ادھر جائے گا، بلکہ ہمارا ایگریکلچر آفیسر جو ہے، ہمارے فیلڈ اسسٹنٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ بھی اس کی تصدیق کریں گے، اس کو ویریفائی کریں گے۔ اب وہ فارمر کا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلر جو ہے وہ فیڈ کرے گا اس ڈیوائس میں، اس میں اس کا وہ سیل نمبر پلس جو وہ اس نے جو ووچر اس نے حاصل کیا ہے کھاد کی بوری سے، وہ اس کا سیریل نمبر وہ دے گا۔ وہ جب اس میں وہ پنچ کر دے گا تو اسی وقت اس کے پیسے جو ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس میں جو سبسڈی میں جو ہیرا پھیری کا نظام تھا اس کے لیے جو ہے اب آپ اس کو کتنا مؤثر کر رہے ہیں؟ اس سسٹم کو آپ کی طرف سے کوئی مانیٹرنگ کا جو ہے سسٹم طریقہ کار جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے یا ابھی آپ اس کو فرسٹ فیز میں رکھ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہیرا پھیری جب اس بندے نے اپنا وہ ڈیٹا دینا ہے تو اس میں 2 پروسیجر رکھے گئے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اسی وقت ڈیلر سے وہ پیسے لے سکتا ہے، یعنی وہ کیونکہ HBL نے پیسے جو ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے ہوئے ہیں ڈیلر کے، تو وہ اس کو اسی وقت پیسے دے سکتا ہے۔ چاہے تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں برقرار رہ سکتے ہیں، وہ کسان کارڈ کے ذریعے ATM جیسے ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ پیسے نکلوا سکتا ہے۔ تو ہم اس کو پراپرلی مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارے ایگریکلچر آفیسرز بھی اس کو ویریفائی کر رہے ہیں۔ جو اس کی وہ جو کھاد کی سبسڈی ہوتی ہے DAP، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ وہی فارمر ہے جو جس بندے نے یہ پرچیز کی ہے۔ سر کھاد کی سبسڈی کے اوپر DAP کے بیگ کے اوپر اور دیگر جو کھادیں ہیں اس کے بیگ کے اوپر کیا سبسڈی ہے؟ اور یہ جو پیسٹیسائڈ کے اوپر بھی سنا جا رہا ہے کہ کاشتکار اب مستفید ہوں گے، ان کو بھی سبسڈی دی جائے گی، تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے۔ اس میں اس وقت تک کیونکہ یہ سسٹم نیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ DAP پہ پہلے 500 روپے سبسڈی تھی، اب اس کو 1000 کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے SOP یا ہماری نائٹروفاس یا جتنی بھی کھادیں ہیں ان کو ابھی اس چینل میں لایا نہیں گیا۔ جب یہ چینل میں آ جاتی ہیں تو پتہ چلے گا کہ ان پہ کتنے روپے سبسڈی ہے۔ اس کے علاوہ بیج جو ہے، بیج کے اوپر بھی سبسڈی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امپلیمنٹس جو بھی گورنمنٹ کاشتکار حضرات کو دے گی، وہ جو امپلیمنٹس پہ 50% جو سبسڈی ہوتی ہے وہ بھی اس کو اسی ذریعے سے ملے گی۔